اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ ٹھیک ہوں گے، اللہ آپ کو ٹھیک اور صحت یاب رکھے۔ میں ہوں اسم اقبال احساس اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو دان۔ آج ہم نظم طلوع اسلام کا شعر نمبر 10 جو ہے وہ پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ تو شعر ہیں: بتانی رنگ و خوں کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تورانی ہے باقی، نہ ایرانی نہ افغانی۔ تو یہ شعر ہیں۔ اب آ جاتے ہیں اس کے مشکل الفاظ جو ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں۔ مشکل الفاظ اور معانی: بتانی رنگ و خوں یعنی رنگ اور نسل کے بت، مراد فرقواریت یا حسب نسب کا فرق، تورانی یعنی توران کا باشندہ یعنی توران کا رہنے والا، ایرانی یعنی ایران کا باشندہ یا ایران کا رہنے والا، افغانی یعنی افغان کا باشندہ یا افغان کا رہنے والا۔ حوالے کی طرف آ جاتے ہیں۔ حوالے شاعر کا نام علامہ محمد اقبال، صنف ہے نظم، نظم کا عنوان ہے طلوع اسلام، ماخذ ہے یعنی جہاں سے یہ نظم لی گئی ہے وہ ہے بانگ درا جو کہ اقبال کی کتاب ہے۔ اب آ جاتے ہیں شرح کی طرف۔ شاعر مشرق علامہ اقبال بڑے ہی دلکش انداز میں نظر ملت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ مسلمانوں، رنگ، نسل، فرقواریت اور حسب نسب کو چھوڑ کر ایک کلمہ توحید کے تحت بھائی چارے کے بندھن میں بندھ جاؤ۔ یعنی جو حسب نسل ہے، یہ جو فرقواریت ہے، اس کو چھوڑ دو اور کلمہ توحید کے تحت جو ہے سب بھائی بھائی جو ہے اس کے رشتے میں بندھ جاؤ۔ یہ حسب نسب، فرقواریت بربادی ہے اور وقت کی بربادی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یعنی جو حسب نسب ہے یا فرقواریت ہے، یا جو کوئی کہہ رہا ہے کہ میرا تعلق اس نسب سے ہے، میں اچھا ہوں، میری حیثیت زیادہ ہے، تو یہ سب جو ہے یہ بربادی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس قول پر عمل کرو جس میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کسی عربی کو عجمی پر اور کسی عجمی کو عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں، سب برابر اور آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کسی کو کسی پر فوقیت حاصل نہیں ہے، سب آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اقبال کہتے ہیں کہ آپ میں نہ کوئی تورانی ہے، نہ ایرانی اور نہ ہی افغانی، بلکہ آپ سب ایک ملت ہیں۔ یعنی یہ جو حسب نسب ہے، یہ جو میں کے رٹ آپ لوگوں نے لگا رکھی ہیں، ان سے نکل جاؤ اور آپ سب ایک ملت ہوں، ایک قوم ہو، کیونکہ اب مسلمان ہیں اور سب مسلمان جو ہے جو کلمہ پڑھتے ہیں تو اس کے تحت سب بھائی بھائی ہو جاتے ہیں۔ جن قوموں نے اپنی جغرافیہ اور حسب نسب پر فخر کیا ہے وہ قومیں نیست و نابود ہو گئی ہیں۔ یعنی بہت ساری قوتیں تھی، بہت ساری قومیں تھیں جو کہ کہہ رہی تھی کہ ہم ہیں اور ہم کر سکتے ہیں، ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں، تو وہ قومیں جو ہے وہ نیست و نابود ہو گئی ہیں، ختم ہو گئی۔ عظیم قوم وہی بنتی ہیں جو علاقائی اور نسلی تعصبات سے بالاتر ہو کر صرف ملت کی کامیابی کے لیے کوشش کریں۔ وہ عظیم قوم وہ ہے جو علاقائی اور نسلی تعصبات سے نکلے اور ملت کی کامیابیوں میں لگے رہیں، تو وہ جو ہے عظیم قومیں ہوتی ہیں۔ تو اس میں بنیادی طور پر یہ چیز بتائی گئی ہے کہ یہ حسب نسب، فرقواریت، یہ جو ہے ان سے نکلو اور سب ایک ملت بن جاؤ، اور اگر آپ ملت بنو گے تو پھر آپ ساری دنیا پر حکومت کر سکو گے اور ساری دنیا آپ کی تابع ہوگی۔ تو امید ہے کہ یہ شرح آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ جہاں مسئلہ ہو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ اگلے لیکچر میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک اللہ پامان، خاد و آباد سے۔